ड्रामा सीरियल मोहरा की नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आने वाली एपिसोड में अब सिकंदर जेल की सलाखों के पीछे जाने वाला है हफीज़ के किडनैप के मुकदमे में। क्या सिकंदर को पता चल जाएगा कि उसको यहाँ तक पहुँचाने वाला कोई और नहीं बल्कि अलीज़े ही है। वीडियो का आगाज़ करने से पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर अब तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लें। तो जैसा कि अब सिकंदर ने अलीज़े पर नज़र रखी हुई है कि वो क्या कर रही है और क्या नहीं, इसीलिए उसने सबके बीच में अलीज़े से ये पूछ लिया है कि वो किसी औरत से मिलने के लिए जाती है। जहाँ पर सब इस बारे में पूछते हैं कि अलीज़े किस से मिलने के लिए जाती है, जहाँ फिर अलीज़े बहुत ही आसानी के साथ सिकंदर की बात सिकंदर पर ही पलट देती है और सिकंदर का तो खाना खाते हुए नवाला हलक में ही अटक जाता है। सिकंदर को ये समझ नहीं आती कि अब वो नवाला बाहर निकाले या उसे निगल ले। इसीलिए अलीज़ा सिकंदर से बोलती है कि चलो ठीक है, अगर तुमने इस बारे में बता ही दिया है कि मैं किस औरत से मिलने के लिए जा रही हूँ तो मैं बता ही देती हूँ। जहाँ फिर सिकंदर का बाप और हमजा भी अलीज़े से इस बारे में पूछता है और फिर अलीज़े बताती है कि मैं जिस औरत से मिलने के लिए जाती हूँ आप लोगों को पता है कि वो उसी हफीज़ साहब की बीवी है जिस हफीज़ साहब ने सिकंदर के खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उसका कहना यही है कि सिकंदर ने उसको किडनैप करके रखा हुआ है। और आप लोगों को पता है कि वो घर पर भी आई थी और सिकंदर से अपने शोहर के बारे में पूछ रही थी, लेकिन शायद आपसे आंटी और अरीशा ने जिक्र नहीं किया। जहाँ फिर नरमीन के पांव तले से भी जमीन निकल जाएगी कि अलीज़े ने फिर से उसके शोहर के सामने उसकी हकीकत खोल दी है और अरीशा को भी अलीज़े पर गुस्सा आएगा। और फिर अलीज़े बोलती है कि सिकंदर, तुम्हें नहीं लगता कि तुम जो कुछ कर रहे हो वो गलत कर रहे हो? मैंने तो बस कोशिश की थी कि जो गन तुमने फैलाया है मैं उसे इकट्ठा करूं ताकि मजीद हमारे बिजनेस को कोई नुकसान ना पहुंचे। तुम अपने ऊपर कंट्रोल कर लो वरना ऐसा ना हो कि अंकल की कंपनी को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचे। जहां फिर फरीद को भी सिकंदर की इस हरकत पर गुस्सा आता है और वो सिकंदर को बोलता है कि सिकंदर, तुम्हें शर्म आनी चाहिए और अगर तुम्हारा इस बात से कोई ताल्लुक निकला तो याद रखना कि मैं तुम्हारे साथ बहुत बुरा करूंगा, क्योंकि मैं अब किसी सूरत भी अपनी कंपनी को डूबते हुए नहीं देखना चाहता। और फिर नरमीन से बोलता है कि समझाओ अपने इस लाडले बेटे को, ये ना हो कि इसकी हरकतों की वजह से हमें कल को हाथ मलने पड़ जाए। जहाँ फिर अलीज़े और हमजा वहां से खामोशी से उड़ जाते हैं और नरमीन, अरीशा और सिकंदर बैठे होते हैं। और फिर नरमीन सिकंदर से बोलती है, बहुत ही चालाक और बहुत ही होशियार लड़की है सिकंदर, हमें इस लड़की के बारे में कुछ ना कुछ तो ज़रूर सोचना होगा। जो हम इसके खिलाफ चाल चलते हैं वो चाल हमारे ऊपर ही उल्टी पड़ जाती है। हमें बहुत जल्द इस लड़की का कुछ करना होगा और इसे इस घर से बाहर निकालना होगा। भी हफीज साहब की बीवी से बोला होता है कि वो उसका साथ देगी, लेकिन कुछ दिन के लिए इंतज़ार करे ताकि वो अच्छे से पता लगा ले कि हफीज साहब कहाँ हैं। इसीलिए वो जब घर पर होती है तो रात के वक्त सिकंदर के कमरे में चोरी छुपके जाती है और सिकंदर के कमरे में तलाशी लेने की कोशिश करती है कि शायद उसके हाथों में कोई सबूत लग जाए। लिहाजा अलीज़े को पता नहीं चलता कि अलीज़े की वॉच वहीं पर गिर जाती है और फिर वहां से उसे जैसे ही पता चलता है कि कोई कमरे में आ रहा है तो अलीज़े वहां से भागकर बाहर निकलती है। और फिर सिकंदर जैसे ही देखता है कि उसके रूम के अंदर उसकी कबर्ड खुली है तो देखता क्या है कि उसके हाथों में कोई वॉच लगती है, लेकिन उसे ये नहीं पता चलता कि वो वॉच किसकी है। इसलिए सिकंदर को शक हो जाता है कि शायद उसकी गैर मौजूदगी में कोई उसकी कबर्ड की तलाशी ले रहा है। सिकंदर जैसे ही भागकर कमरे से बाहर आता है तो ऊपर से देखता क्या है कि एक लड़की भागते हुए घर से बाहर जा रही है। क्योंकि अलीज़े इतनी होशियार होती है कि वो घर से बाहर भागने की कोशिश करती है ताकि सिकंदर को ये पता ना चले कि वो लड़की उस घर के अंदर ही मौजूद है, क्योंकि वो ये हरकत इसीलिए कर रही है ताकि सिकंदर उसका पीछा ना कर सके और कहे कि ये घर से बाहर की कोई लड़की है जो इसका पीछा कर रही है। क्योंकि अलीज़े ने भी सिकंदर के ऊपर एक एक मिनट की नज़र रखी होती है और अलीज़े को अब इस बात का पता चल चुका है कि सिकंदर ये बात जान चुका है कि उसके साथ जो कुछ भी ये कर रहा है वो एक सिर्फ लड़की है। अगले दिन जैसे ही अलीज़े कमरे में आती है बाहर से तो देखती क्या है कि नरमीन, हमजा और अलीज़े की शादी की तस्वीर खड़ी देख रही होती है
اور علیزے آ کر بولتی ہے کہ کیا ہوا، آپ اتنے غور سے ہماری تصویر دیکھ رہی ہیں؟ جہاں پھر نرمین بولتی ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں کہ تم نے کس قدر ہوشیاری اور چالاکی سے میرے معصوم سے بیٹے کو پھنسایا ہے۔ تم اتنی ہوشیار اور چالاک لڑکی ہو، مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ سکندر تمہارے جال میں پھنس کیسے گیا۔ لیکن تم فکر مت کرو، تمہیں میں نے بولا ہے کہ تمہارے اب اس گھر میں تھوڑے ہی دن ہیں، اس کے بعد تم اس گھر سے ایسے نکلو گی جیسے تم کبھی اس گھر میں آئی ہی نہیں تھی، اور بہت جلد میں تمہیں اس گھر سے نکال کر باہر پھینک دوں گی۔ جہاں پھر علیزے نرمین سے بولتی ہے کہ شوق سے نکال دیجیے گا مجھے، اور شوق سے نکال کر گھر سے باہر پھینکے گا، لیکن ایک بات یاد رکھیے گا، اگر میں یہاں سے چلی تو جاؤں گی، لیکن آپ کے گھر کی بنیادیں اتنی اچھے سے ہلا کر جاؤں گی کہ آپ ساری زندگی یاد رکھیں گی، ساری زندگی بھی ان کو سنوارنا چاہیں گی، تب بھی آپ سے وہ کبھی نہیں سنبھلے گی، کیونکہ میرے جانے کے بعد آپ کے پاس ماتم کے علاوہ کچھ نہیں بچے گا۔ جہاں پھر نرمین بولتی ہے کہ دیکھتے ہیں کہ میرے پاس ماتم کے علاوہ کچھ بچتا بھی ہے یا نہیں، کیونکہ نرمین کو یہی لگتا ہے کہ وہ اگر علیزے کی حقیقت حمزہ کو بتا دے گی تو حمزہ علیزے کو ڈائیورس دے دے گا اور علیزے کو گھر سے نکال دے گا، کیونکہ اس کی شادی کے رات اس کی شادی ٹوٹ چکی تھی۔ لیکن مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے کہ علیزے نے حمزہ کو 1000 بار اپنی حقیقت بتانے کی کوشش کی ہے، لیکن حمزہ نے ہمیشہ ہی علیزے سے اس بات کو ٹال دیا ہے اور بولا ہے کہ اسے اس کے ماضی سے کوئی لینا دینا نہیں۔ اسی لیے اگر نرمین حمزہ کے سامنے یہ سچائی کھول بھی دے تو کبھی بھی حمزہ علیزے کو ڈائیورس نہیں دے گا۔ اسی لیے علیزے بولتی ہے نرمین سے کہ آپ چاہے جو کچھ بھی کر لیں، کیونکہ اگر میں اس گھر سے جاؤں گی تو یاد رکھے گا کہ آپ کا بیٹا حمزہ بھی میرے ساتھ جائے گا، اور حمزہ کے جانے کے بعد آپ کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا، نہ ہی آپ کا بزنس اور نہ ہی یہ آپ کے گھر۔ جہاں پھر نرمین علیزے کی یہ بات سن کر اس کی بات پر غصے ہوتی ہے اور وہاں سے غصے میں چلی جاتی ہے۔ سکندر بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہوتا ہے اگلے دن، اور عریشہ سکندر سے بولتی ہے کہ آخر تم اتنے پریشان کیوں ہو سکندر، کیا بات ہے؟ سکندر عریشہ سے بولتا ہے کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ ہمارے ساتھ ہو کیا رہا ہے۔ عریشہ بولتی ہے کہ جس دن سے یہ لڑکی اس گھر میں آئی ہے سب کا سکون برباد کر کے رکھ دیا ہے، آخر وہ تمہارے پیچھے کیوں پڑ چکی ہے سکندر؟ کیا وہ واقعی ٹھیک بول رہی ہے کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ سچ ہے؟ جہاں پھر سکندر بولتا ہے کہ کم آن عریشہ، تم بھی اس لڑکی کی باتوں پر یقین کرنے لگ گئی، مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر کون ہے جو ہمارا دشمن ہے اور کس نے میرا سکون برباد کر کے رکھا ہے۔ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ آخر ایسا کون سا دشمن پیدا ہو گیا ہے میرا جو مجھے برباد کرنا چاہتا ہے، میں اس کا پتہ لگا کر رہوں گا۔ جہاں پھر عریشہ بولتی ہے کہ تم نے کبھی غور کیا ہے کہ تم نے انوشے کے ساتھ کیا کیا تھا؟ جہاں پھر سکندر بولتا ہے کہ کہیں ایسا تو نہیں کہ وہ انوشے ہی ہے؟ پھر عریشہ بولتی ہے کہ ارے نہیں نہیں، اگر وہ اتنی ہوشیار اور چالاک ہوتی تو تمہاری محبت کے جال میں کیوں پھنستی؟ یہ کوئی اور ہی ہے سکندر۔ اس سے پہلے کہ بات آگے اور بڑھ جائے تمہیں کوشش کرنی ہوگی اور پتہ لگانا ہوگا کہ آخر یہ کون ہے جو تمہارے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑا ہے۔ جہاں پھر دوسری طرف علیزہ بھی بیٹھی اپنی شطرنج کی گیم کھیل رہی ہوتی ہے اور بول رہی ہوتی ہے اپنے آپ سے کہ سکندر، جو بیج تم نے بویا ہے وہ تم کاٹو گے، اور جو کچھ تم نے کیا ہے تمہارے ساتھ ہوگا، اور ایک ایک چیز کا میں تم سے بدلہ اور حساب لوں گی۔ اتنی آسانی سے میں تمہیں موت نہیں دوں گی، تمہاری آنکھوں میں وہ درد اور تکلیف میں ضرور دیکھوں گی جو تم نے میری بہن کی آنکھوں میں دی ہے۔ اگر تمہیں وہ موت آ گئی اتنی آسانی سے تو تمہاری آنکھوں میں وہ تڑپ اور درد کیسے دیکھوں گی میں؟ جہاں پہ دوسری طرف سکندر بھی اس رات والے واقعوں کو لے کر بہت ہی زیادہ پریشان ہے، جس کا ذکر وہ اپنی بہن اور عریشہ سے کرتا ہے، اور پھر عریشہ اور اس کی بہن اسے وہاں سے سمجھا کر چلے جاتے ہیں اور سکندر اکیلا بہت ہی زیادہ پریشان کھڑا ہوتا ہے۔ اور پھر علیزہ جب سکندر کو دیکھتی ہے کہ سکندر وہاں پر کھڑا ہے تو وہ آ کر سکندر کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے اور اسے بولتی ہے کہ کیا ہوا، کیوں اتنے پریشان ہو؟ تمہیں کام کرنے سے پہلے پتہ نہیں چلتا کہ تم کیا کرتے ہو؟ تمہیں لگا کہ شاید تم خدا بن بیٹھے ہو سب کا، اسی لیے تمہارے ساتھ جو کوئی کچھ کرے گا تم اس کا بدلہ اس سے ضرور لوگے اور اس کی زندگی کو برباد کر دو گے۔ لیکن یاد رکھنا سکندر، تم میرے ساتھ جو بھی بازی کھیلو گے وہ تمہیں ہر بازی الٹی پڑے گی، اور میں تمہیں تمہارے کسی مقصد میں کامیاب نہیں ہونے دوں گی، چاہے تم جو کچھ مرضی کر لو، تمہیں میں تباہ و برباد کر کر ہی چھوڑوں گی۔ اور پہلی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ سکندر
علیزے کو جواب دیے بغیر وہاں سے چلا جاتا ہے اور جا کر غصے میں کمرے میں چیزیں توڑنے لگ جاتا ہے، جہاں پھر عریشہ علیزے سے بولتی ہے کہ کیا ہو گیا ہے سکندر، تم ایک معمولی سی لڑکی کے پیچھے یوں ڈر رہے ہو اور اتنا غصے ہو رہے ہو؟ تمہیں انوشے یاد ہے کہ تم نے اس کا کیا حال کیا تھا اور اس کا مقابلہ کیسے کیا تھا؟ کیا تم اس لڑکی کا بھی اس طرح مقابلہ نہیں کر سکتے؟ جہاں پھر سکندر عریشہ سے بولتا ہے کہ نہیں، میں اس لڑکی کا مقابلہ ویسے نہیں کر سکتا کیونکہ اب یہ میری بھابھی اور میرے بھائی کی بیوی ہے، مجھے اس کے بارے میں جو کچھ بھی کرنا ہے ہر قدم سوچ اور سمجھ کر رکھنا ہے، آخر میں بھی دیکھتا ہوں کہ یہ ہر بار کیسے کامیاب ہوتی ہے۔ اور پھر اگلے ہی علیزے حفیظ صاحب کے بارے میں اس کے باپ اور اپنے شوہر حمزہ کو بتاتی ہے، جہاں پر سکندر بھی موجود ہوتا ہے، اور پھر اسے بولتی ہے کہ اس کے ہاتھ ثبوت لگ چکے ہیں کہ اس کے شوہر کو واقعی سکندر نے کڈنیپ کیا ہے، اور اس نے مجھے بولا ہے کہ وہ پولیس لے کر آئے گی اور سکندر کو اریسٹ کروا دے گی۔ میں نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی ہے انکل، لیکن اس نے میری ایک بات بھی نہیں سنی۔ اس نے بولا ہے کہ جب تک سکندر اس کے شوہر کے بارے میں نہیں بتاتا تب تک سکندر جیل میں ہی رہے گا۔ یہ بات سن کر حمزہ اور فرید بھی بہت ہی زیادہ پریشان ہوتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اگر سکندر جیل میں چلا گیا تو ان کی ریپوٹیشن بہت ہی زیادہ خراب ہو جائے گی، لہٰذا وہ لوگ ابھی باتیں ہی کر رہے ہوتے ہیں کہ پولیس اوپر سے آ جاتی ہے حفیظ صاحب کی بیوی پولیس کو لے کر، اور پھر سکندر کو اریسٹ کر کے وہ لوگ وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ آج کی ویڈیو کا اختتام یہیں پر کرتے ہیں، مزید اس بارے میں نیکسٹ ویڈیو آنے پر ڈسکس کریں گے۔ ویڈیو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیں۔